برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جدید اور بھاری ہتھیاروں سے لیس درجنوں فوجی طیارے حالیہ دنوں میں برطانیہ منتقل کر دیے ہیں، جس سے عالمی سطح پر کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کم از کم 10 C-17 گلوب ماسٹر اور 2 AC-130J گن شپ طیارے رائل ایئر فورس کے مختلف اڈوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ پیش رفت وینزویلا میں مبینہ امریکی کارروائی کے بعد سامنے آئی ہے، جبکہ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس اضافی فوجی موجودگی کو مشرق وسطیٰ یا دیگر حساس خطوں میں ممکنہ آپریشن سے جوڑا جا رہا ہے۔ تاہم برطانوی وزارت دفاع نے کسی باضابطہ موقف سے گریز کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آریہ نیلم نے 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے 2 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا ہے۔ جج ارشد جاوید کی لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں تعیناتی برقرار رہے گی، جبکہ جج آصف بشیر کا بہاول نگر سیشن جج کے عہدے پر تبادلہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رات گئے جاری کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے یوکرین میں فوج تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، بشرط یہ کہ امن معاہدہ طے پا جائے۔ پیرس میں یوکرین، برطانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یوکرین میں فوج مراکز قائم کرنے کا عندیہ دیا، جبکہ فرانسیسی صدر میکرون کے مطابق ہزاروں فوجی تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی کردار جنگ بندی کی نگرانی کے لیے کلیدی ہوگا، تاہم یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کے مستقبل پر تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور روس نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی فوجی یوکرین میں جائز ہدف ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطہ بحال ہو گیا۔ بنگلہ دیشی ایئر لائن نے کراچی کے لیے پرواز کا شیڈول جاری کر دیا۔ ڈھاکہ سے 29 جنوری کو پہلی پرواز روانہ ہوگی اور ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ نشستوں کی بکنگ شروع ہوتے ہی ابتدائی پروازیں چند گھنٹوں میں مکمل بک ہو گئیں۔ سول ایویشن نے حکومتی ہدایات کے مطابق بیمان ایئر لائن کو اجازت دی تھی، جبکہ دونوں ممالک کی قومی ایئر لائنز کے درمیان کارگو نقل و حمل کا معاہدہ بھی گزشتہ ماہ طے پا چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چھوٹے کاروبار اور زرعی شعبوں کی ترقی کی فراہمی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت میں جدت کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قرض فراہم کیے جائیں، اور معاون خصوصی ہارون اختر سمیڈا کی ٹیم صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کا دورہ کرے۔ وزیر اعظم نے صوبوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی بنانے اور نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ کی تربیت دینے پر زور دیا، تاکہ نئے کاروبار شروع ہوں اور ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو۔ اس دوران وفاقی حکومت کا قرض نومبر 2025 تک 77,543 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ آذربائیجان نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کے لیے عالمی امن فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ صدر الہام علیوف نے واضح کیا کہ ان کا ملک اپنی سرحدوں سے باہر کسی بھی امن مشن میں فوجی دستہ بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ضرور رہا، لیکن بیرون ملک فوج بھیجنے پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکومت کے اعلیٰ علمدار بھی پہلے ہی یہ واضح کر چکے تھے کہ آذربائیجان اس طرح کے آپریشنز میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 18 سالہ نوجوان سیم نیلسن مبینہ طور پر منشیات سے متعلق رہنمائی کے لیے AI چیٹ بوٹ کا استعمال کرنے کے بعد اوور ڈوز کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ نوجوان کی والدہ کے مطابق سیم چیٹ بوٹ سے منشیات، کراتوم، زینکس اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے متعلق سوالات کرتا رہا، اور وقت کے ساتھ وہ منشیات اور شراب کا عادی ہو گیا۔ اگرچہ چیٹ بوٹ نے بعض مواقع پر خبردار بھی کیا، تاہم والدہ نے گفتگو کے انداز کو تشویشناک قرار دیا۔ واقعے پر اوپن AI نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ چیٹ GPT کو غیر قانونی منشیات کے استعمال سے متعلق رہنمائی دینے کی اجازت نہیں، اور ماڈلز کو مزید محفوظ بنانے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کی ترقی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ روپے کے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی ترقی دنیا کے بہترین شہروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ FWO کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ کراچی کے لیے 26 ارب 20 کروڑ روپے کی اضافی منظوری بھی دی جا چکی ہے، اور جامع ترقیاتی منصوبے شراکت داری کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔ منصوبوں میں M9 جناح ایونیو تا شارع فیصل سڑک، ملیر ہالٹ انڈر پاس، ایئرپورٹ فلائی اوور، سہراب گوٹ فلائی اوور، باکس بے روڈ، اندرونی سڑکوں کی تعمیر، ٹریفک مینجمنٹ اور بیوٹیفیکیشن شامل ہیں، جبکہ ترقیاتی کام مارچ 2026 سے شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پنجاب کی بیٹی ڈٹ کر محنت کرے
تو وہ اپنی زندگی اور صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی خواتین باہمت اور اپنی صلاحیتوں سے ہر مقصد حاصل کر سکتی ہیں۔ مریم نواز نے بتایا کہ حکومت اب بیمار لوگوں کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ علاج کے لیے ہسپتال خود گھر گھر پہنچیں گے۔ ان کے مطابق 25,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز میدان عمل میں نکلنے سے بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہوگا، جبکہ فیلڈ ہسپتال گاؤں گاؤں جا کر علاج فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ستھرا پنجاب منصوبے کی کامیابی پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محنت کرنے والوں کی تنخواہ بڑھائی جائے گی اور صوبے میں کارڈیولوجی ہسپتال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، جیسے جھنگ میں بنایا گیا۔ انہوں نے خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ایک مریم آپ کے سامنے کھڑی ہے اور ایک میرے سامنے، آپ سب کی مریم کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ ضم اضلاع کے لیے ترقیاتی پیکج کا نام روزنانہ قبائل ہوگا۔ پشاور میں اجلاس کے دوران انہوں نے بتایا کہ پیکج 6 تھیمیٹک ایریاز میں سرمایہ کاری کرے گا اور اس کا حجم 1,000 ارب روپے ہوگا۔ سہیل آفریدی کے مطابق پیکج میں ضم اضلاع کے بنیادی ڈھانچے، انسانی وسائل، روزگار، صحت اور تعلیم پر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ قبائل میڈیکل کالج، انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن سائنسز، ڈیجیٹل سٹیز، DHQ اور THQ اسپتال ہر ضلع میں اسپورٹ کمپلیکس اور گراؤنڈز شامل ہوں گے۔ مزید یہ کہ ضم اضلاع کے اسکولوں اور صحت کے مراکز کی سولرائزیشن، یتیم خانے، پناہ گاہیں، ریسکیو اسٹیشنز، 1245 پرائمری اسکولز اور 11,500 اساتذہ کی بھرتی بھی پیکج میں شامل ہوگی۔ ساتھ ہی اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور بحالی کا کام بھی کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے سکھر میں IG سندھ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف ایک بڑا اور بے رحمانہ آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف پوری قوت سے کارروائی کی جائے گی، تاہم جو ڈاکو ہتھیار ڈالنا چاہیں گے انہیں موقع دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کے مطابق فی الحال اس آپریشن کے لیے پاک فوج کی ضرورت نہیں، لیکن پنجاب پولیس کا تعاون حاصل کیا جائے گا، جس کے لیے IG سندھ کو IG پنجاب سے رابطے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور اب ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اقصی کی جانب، جو ہمیں موسم کا حال بتا رہی ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چند علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، جبکہ لسبیلا میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ زیارت اور لیا میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ مری اور گلیات میں سخت سردی برقرار رہے گی، جبکہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، بہاولپور اور DG خان سمیت کئی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے اور بعض مقامات پر سورج نہ نکلنے کے امکان ہے۔ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں بھی شدید سردی کے ساتھ دھند برقرار رہے گی، خصوصاً سکھر، روڑی، شکارپور، لاڑکانہ، دادو اور شہید بے نظیر آباد میں دھند کا راج ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا، جبکہ پشاور، مردان، نوشہرہ، بنو، کرک، لڑکی مروت اور DI خان میں ہلکی سے شدید دھند متوقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں شدید ترین سردی برقرار رہے گی۔ یاد رہے کہ جنوری کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران طاقتور مغربی سلسلے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر بھی برف کا سبب بن سکتے ہیں، تاہم موسمی ماڈلز میں تبدیلی ممکن ہے۔